السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پاکستانی معاشرے میں منافقت تیزی سے پھیل رہی ہے؟ جی ہاں، قرآن کے بعد جو سب سے معتبر ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ نمبر 3، جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ اس سے اگلی حدیث میں ایک اور نشانی چوتھی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ لڑے تو گالیاں بکنے لگ جائے، آپے سے باہر ہو جائے۔ ان 4 نشانیوں میں سے ایک بھی اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ نفاق ہی ہے، وہ منافقت ہی ہے، جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر لی جائے۔ اب ہم پاکستانی معاشرے کی طرف آتے ہیں۔ ذرا عام نگاہ سے دیکھیں، سوچیں اپنے ارد گرد، کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی نہیں کی جاتی؟ کیا ہمارے معاشرے میں امانت میں خیانت نہیں کی جاتی؟ کیا لڑنے جھگڑنے پہ گالیاں نہیں دی جاتی؟ تو جواب ہوگا کہ بالکل یہ 4 نشانیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ آپ جرمنی میں چلے جائیں، آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، جھوٹ بولنے کو قتل کرنے کے برابر گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک ہی روانی میں 5 منٹ میں 10 جھوٹ بولے جا سکتے ہیں۔ جھوٹ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو برا تصور ہی نہیں کیا جاتا، اس کو معمولی چیز سمجھی جاتی ہے۔ وعدہ خلافی ہم 8 دوستوں میں 10 دوستوں میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ کوئی کسی بات پہ کمٹمنٹ کریں، اور جب عمل کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کریں گے، یعنی وعدہ خلاف بن جائیں گے۔ امانت میں خیانت عام انسان ہوں یا سرکاری ملازمین ہوں یا حکمران طبقہ ہو، آپ کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ قوم کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ تو ہم کیسے نہ کہیں کہ پاکستان میں منافقت تیزی سے پھیل رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان نشانیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں 4 باطل قوتوں کو مخاطب کیا ہے، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور منافقین کو۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہم باطل قوتوں کی صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں؟ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو منافقت کے حصے دار بن جائیں گے، ہمارے اندر منافقت پائی جائے گی۔ وعدہ خلافی کریں گے تو منافق کہلائیں گے۔ ہمیں منافق کی نشانیوں سے دور رہنا چاہیے۔ منافق جن اعمال کی وجہ سے منافق بنتا ہے، ان اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی تربیت کرنی چاہیے، عملی طور پر ان کو جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، امانت میں خیانت سے بچانا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کہا تھا کہ روئے زمین کی سب سے بڑی منافق قوم پاکستانی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسی اور کئی قومیں ہوں جو ہم سے زیادہ جھوٹ بولتی ہوں، ہم سے زیادہ وعدہ خلاف ہوں، ہم سے زیادہ امانت میں خیانت کرتی ہوں۔ بہرحال ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہمیں ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ملک میں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا جال ہے، اور سرٹیفکیٹ لے کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں لوگ، لیکن عملی طور پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، وعدہ خلافی کو برائی نہیں سمجھی جاتی۔ ہمیں منافق کے اندر پائی جانے والی نشانیوں سے بچنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی، تبھی جا کے قوم بنے گی۔ ہمیں عملی طور پر اگر اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے
اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو ان تمام برائیوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔